وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اس ہفتے میں پوری دنیا سے اور خاص کر ملک ہند سے حجاج کرام اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے، طواف کرنے والے اور حج کا فریضہ انجام دینے والے مسلمان کونے کونے سے، خطے خطے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آج کے درس میں ایسی آیت کریمہ ہم آپ سننے جا رہے ہیں کہ جس کا تعلق بھی خانہ کعبہ سے ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، یعنی کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع، مرکز، یعنی جہاں پر انسان بار بار لوٹ کر آئے اور بار بار پہنچے تو وہ چیز مرجع اور مرکز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے کعبہ کو مرجع بنایا ہے کہ انسان عمرہ کرے تو جائے، حج کرے تو جائے، اللہ تعالیٰ جتنی بار حج کی سعادت دے اتنی بار وہاں پہنچے، اور ساری دنیا کے لوگ کونے کونے سے پہنچتے ہیں تو وہ مرجع بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اور اس کو فرماتا اللہ کہ ہم نے امن و امان، شانتی، سکون، اطمینان، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہاں پر بھیڑ اور شیر یہ بھی جانوروں کا شکار نہیں کرتے، یعنی قدرتی طور پر کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دل میں بھی یہ بات رکھ دیا ہے کہ وہی جانور جو یہاں پر یا کسی اور ملک میں دوسرے جانور پر حملہ کر دیتے ہیں، مکہ شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے بھی وہ جانور وہاں اس پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ پہچان ہے کہ وہ امن و امان کی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کوئی مجرم، بڑا سے بڑا مجرم جرم کرے اور وہاں بھاگ جائے تو جب تک وہ وہاں ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا اور اس پر سزا نہیں وارد کی جائے گی جب تک کہ وہ حرم شریف کے اندر ہے۔ تو یہ پہچان ہے اس بات کی کہ مکہ کو اللہ نے امن بنایا اور اس علاقے کو ساری کائنات کے لیے امن و امان بنا دیا۔ آگے فرماتا اللہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور
ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم، یا عمرہ جو گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پتھر، جس پتھر پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، اس پتھر کو گھیر دیا گیا ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے باقاعدہ 2 رکعت نفل لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کی عظمت کو سنا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، یہ پتھر جنتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پتھر میں یہ خصوصیت دیکھی گئی کہ جب کعبہ کی دیواروں کو چن رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو دیوار جس قدر اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اور کوئی انتظام کرنے کی ضرورت تھی، قدرتی طور پر وہ پتھر خود بخود بقدر ضرورت جس قدر اونچائی ہوتی جاتی دیوار کی، وہ پتھر اسی حساب سے خود بخود اونچا ہوتا چلا گیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ چیز سنا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول، اس پتھر کی تو تعظیم ہونی چاہیے اور یہاں پر نماز پڑھنا چاہیے۔ تو چونکہ اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، یہ سیدنا عمر کے دل میں بات آئی۔ شام ہوتے ہوتے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اسی دن یہ آیت کریمہ اتر بھی گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم لوگ مصلی بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ تو یہاں پر جہاں اس پتھر کی فضیلت ہے اور مقام ابراہیم کی فضیلت ہے، وہیں حضرت عمر کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی جو سوچ ہوئی اللہ نے وہی حکم بھی اتار دیا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بندہ جو سوچے اللہ وہی حکم بھی اتار دے۔ تو اس طرح کئی آیتیں ہیں جو فاروق اعظم کی مرضی پر اتری ہیں، ان کی رائے ہوئی تو اللہ نے وہی آیت بھی اتار دیا۔ اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر نماز پڑھو۔ تو آپ تو پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، تو اس میں پتھر کی تعظیم ہے یا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی تعظیم ہے؟ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو حقیقت میں اس پتھر کی یہاں تعظیم کا حکم نہیں ہو رہا ہے، ورنہ یہ آیت ہوتی کہ اس پتھر کی جگہ پر نماز پڑھو، اس پتھر کو مصلی بناؤ۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ پتھر کو مصلی بناؤ، بلکہ کہا گیا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ گویا مطلب یہ ہے کہ پتھر جنت سے آیا تھا، تو جنت سے آنا یہ اس کے معتبر ہونے کی پہچان اور اس کے باعزت ہونے کی پہچان کہ وہ جنتی اور وہ جنت کی شے ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جب قدم پڑ گئے تو آپ کے قدم سے جب اس پتھر کو نسبت ہو گئی، اس نسبت کی بنیاد پر اللہ کہہ رہا وہاں نماز پڑھو۔
گویا اس کا جنتی ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور ایک نبی کا قدم پڑھنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے جنتی ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی عظمت نبی کے قدم چھو جانے کی وجہ سے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات سورج کی طرح روشن ہو کر آ گئی کہ جو ہم تبرکات کی تعظیم کرتے ہیں، مثلاً یہ مولا علی کی چھڑی ہے، یا حضرت امام حسین کی تسبیح ہے، یا فاطمہ زہرا کا دوپٹہ ہے، یا غوث اعظم کا جبہ ہے، اس کی سند خود اس آیت کریمہ سے ہے کہ وہ پتھر جنت سے تھا، جنت سے اس کا ہونا ہی کافی تھا، مگر اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا وہاں نماز پڑھو، اور وجہ یہ بتایا کہ اس لیے پڑھو کہ میرا ابراہیم یہاں کھڑا ہوا ہے، نسبت ہو گئی ہے قدم ابراہیم سے۔ تو اب وہ تو نبی تھے، درجہ بدرجہ کسی صحابی کا تعلق ہوا کسی سے، کسی شہید کا تعلق ہوا کسی سے، کسی ولی کا تعلق ہوا کسی سے، یہاں تک کہ کسی عالم باعمل کا تعلق ہوا کسی شے سے، تو اس تعلق کی وجہ سے وہ شے متبرک ہو جاتی ہے اور وہ چیز ہمارے لیے تبرک بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا تبرکات کو ڈھونگ ماننا، یا اسے بے فیض ماننا، یا اسے کوئی مطلب کی چیز نہ ماننا، یہ جہالت ہے یا تعصب ہے یا شریعت سے ناجانکاری ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبرک کا ثبوت خود قرآن عظیم سے ہے۔ آگے فرمایا گیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اس کعبہ کے بنانے میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ آپ چنائی کر رہے تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ وہ گارا اور مٹی وغیرہ اٹھا کے دے رہے تھے۔ تو اس طریقے سے کعبہ کی دیوار تیار ہوئی، اسی لیے حضرت ابراہیم کو بانی کعبہ کہتے ہیں، وہ کعبہ کے بانی ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے تو بنایا ہی ہے، مگر اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبہ بن چکا تھا، فرشتوں نے بھی اس کو بنایا ہے، مگر ہر دور میں مثلا طوفان نوح آیا تو ساری چیزیں سب غرق ہو گئیں، تو اس طریقے سے یہ عمارتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی نشان پر اور اسی بنیاد پر آپ نے بھی دیوار کھڑی کری ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی تو اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں اور کعبہ بالکل شہید ہو گیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہیں، تو آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی سربراہی میں کعبہ شریف کی پھر تعمیر کیا۔ تو جتنے حصے کو حتیم کعبہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ داخل ہوتے ہیں، وہ کعبہ سے الگ مانا جاتا ہے، دیوار سے گھرا ہوا حصہ حتیم۔ تو یہ حصہ اس لیے چھوٹ گیا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں پاک مال ہی لگے گا۔ تو پاک مال جتنا آپس میں میسر ہوا اتنا ہی استعمال ہوا، چونکہ مال کی کچھ کمی تھی اس لیے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں
وہ حجر اسود بھی نصب کیا گیا تھا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں، یہ دونوں جنتی پتھر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ شروع میں جبریل امین کے ذریعے ملے تو یہ پتھر بہت نورانی اور سفید چمکدار، جیسے لائٹ جلتی ہے ایسے یہ پتھر جل رہے تھے، یہاں تک کہ حرم جتنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شکار کرنا منع ہے، حرم میں جب داخل ہوگے تو شکار نہیں کر سکتے، تو اتنا حصہ جو حرم قرار دیا گیا ہے یہ وہی حصہ ہے کہ جب وہ پتھر وہاں لایا گیا اور وہ چمکا تو اس کی روشنی جتنی دور تک پہنچی اتنے ہی حصے کو اللہ نے حرم بنا دیا ہے۔ مگر یہ ہمارے آپ کے گناہوں کا اثر، لوگوں کے چھونے سے چومنے سے یا اللہ کی جو مرضی، اس وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا ہے، ورنہ وہ پتھر حقیقت میں سفید تھا، مگر اس کی عظمت وہی ہے اس کالے پتھر کی۔ کل قیامت کے دن روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ وہ اٹھا کر کے جنت میں پہنچایا بھی جائے گا اور اللہ کے سامنے وہ پتھر حاضر کیا جائے گا جو حجر اسود جس کو کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اندر 2 آنکھیں عطا فرمائے گا اور اسی پتھر میں زبان بھی اللہ تعالیٰ تخلیق فرمائے گا۔ پھر اس پتھر سے پوچھا جائے گا بتا کس کس مسلمان نے تیری زیارت کی ہے، عبادت کی نیت سے، محبت کی نیت سے کس نے تجھے دیکھا اور کس کس خوش نصیب نے تجھے چوما ہے۔ تو جس نے اسے چوما ہے یا چومنے کی صلاحیت نہ ہو سکی تو دیکھ ہی لیا محبت سے، عبادت سے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے گا کہ فلاں فلاں بندے نے مجھے چوما ہے، دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اس پتھر کی شفاعت کو قبول فرمائے گا کل قیامت کے دن۔ یہاں حکم دیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کیا کہ کعبہ تم نے بنایا ہے، اب اس کی صفائی بھی رکھو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ کی صفائی یعنی وہاں کوئی تنکا نہ گرے، کوئی نجس چیز نہ گرے، کسی قسم کی گندگی نہ ہو، یہ کعبہ کا حکم ہوا اور اتنے بڑے نبیوں کو حکم ہوا۔ تو جس طرح کعبہ اللہ کا گھر ہے ایسے دنیا کی تمام مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں۔ تو اب اگر کوئی مؤذن ہے یا نہیں بھی پیشہ ور مؤذن ہے، کوئی بھی نمازی اگر مسجد میں کوئی صفائی کر دیتا ہے یا تنکا اٹھا دیتا ہے یا صفائی کرنے والے کی خدمت کر دیتا ہے تو دراصل یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اتنے بڑے نبیوں نے کعبہ کی صفائی اللہ کے حکم سے کیا، تو مسجد بھی اللہ ہی کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، کروانا، اس میں کسی قسم کا تعاون رکھنا، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنتوں سے ہے۔ اور جو لفظ آیا ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو یعنی گھر کو میرے پاک کرو، کس کے لیے؟ سونے والوں کے لیے نہیں کہا گیا، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا اللہ کے گھر میں جو لوگ آئے وہ یہ لوگ آئے۔ یہ اور بات ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر ضرورتاً
ٹھہر جانا، کوئی چیز کھا لینا اور آرام کر لینا یہ جائز ہے، مگر مسجد کی جو بنیاد ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو مین مقصد آپ کا عبادت ہی ہونا چاہیے اندر آنے کا۔ اگر کوئی محض آرام کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے خلاف کر رہا ہے۔ مسجد آرام کے لیے نہیں، ضرورتاً اعتکاف کی نیت کر کے آرام کیا جا سکتا ہے، مگر تقویٰ یہی ہے کہ آپ صرف عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، اور انہی کے لیے مسجد کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو آیت کریمہ کا درس ہوا۔ امام صاحب نے حکم دیا ہے کہ آنے والے سنڈے کو یعنی پرسوں بعد نماز عشاء ہم لوگوں کو پھر یہاں اکٹھا ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی رات ہے اور کل آنے والا جو دن ہے، یہ عرس کا دن ہے سرکار تاج الشریعہ کا۔ تو نام تو بہت سنے ہیں، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، جو نعرہ لگتا ہے، تو تاج الشریعہ ان کا لقب تھا، اور نام ان کا حضور سیدی شاہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خانوادے کے ایسے عظیم فرد فرید ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بعد اس خانوادے میں سب سے زیادہ شہرت اور عزت اللہ نے تاج الشریعہ کو عطا فرمایا۔ تو چونکہ اب ان کا عرس پاک آنے والے سنڈے کو منایا جا رہا ہے، تو اگر میری حاضری ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں تاج الشریعہ کا تعارف اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم پیش کریں گے۔ میں یہ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تیرا مقدس کلام، تیرا بزرگ برتر کلام میرے مولا کریم یقیناً ہماری ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ میرے مولا کریم ہم سب کو اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، اس کی آیات، کلمات، حروف کے صدقے میں ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ میرے مولا کریم ہم سب کو اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے محبوب کی ذات و صفات کا علم عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم ہمیں شریعت کی پہچان عطا فرما دے، شریعت کا علم عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے ملک میں امن عطا فرما، اور خصوصاً مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرما دے۔ باطلوں اور سازش کرنے والوں اور فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ خاص کر ہم سب کی عزت، آبرو، جان مال، آل اولاد، روزی روزگار کی حفاظت فرما، اور میرے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔